لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ادب کا ترقی پسند نظریہ کیا ہے۔ اس موضوع پر دو کتابیں بہت اہم ہیں، ایک علی سردار جعفری صاحب کی، دوسری کتاب مقالہ ہے خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا۔ ایک اور بڑا دلچسپ مضمون دوران تحقیق مجھے ملا۔ یہ مضمون تحریر کیا ہے فیض احمد فیض صاحب نے، اور یہ مضمون انہوں نے 1938 میں غالباً لکھا تھا۔ عنوان ہے ادب کا ترقی پسند نظریہ۔ فیض صاحب چونکہ خود درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں تو انہوں نے اس مضمون میں بالکل بحیثیت استاد اچھے طریقے سے اس نظریے کو سمجھایا ہے۔ فیض صاحب کے اس مضمون کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصہ پیش خدمت ہے: رومانیت، واقعیت، رجائیت، قنوتیت، ان سب کانٹوں سے ادبی مچھلیوں کا شکار کھیلا جا چکا ہے۔ آج کل ترقی پسند اور رجت پسند کا چرچا ہے، لیکن حسب معمول ابھی تک ان الفاظ کی بھی مکمل وضاحت نہیں ہوئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مختلف اصحاب ترقی پسند ادب کے مختلف تصورات قائم کیے بیٹھے ہیں اور اس کی حمایت پر کمر بستہ یا مخالفت پر شمشیر بتست نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوا سے لڑنے کی بجائے تحقیق اور انصاف سے کام لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ترقی پسند ادب کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے، نہ اس نظریے میں کوئی ایسی انوکھی بات ہے جس سے جہاد کرنا مذہبی فریضہ تصور کیا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ترقی پسند ادب کے مکمل اور مفصل معنی متعین کر لیے جائیں، اور اس مختصر عرصے کے لیے ہم اپنی مدح یا مذمت اٹھا رکھیں۔ ظاہری طور پر ترقی پسند ادب سے ایسی تحریریں مراد ہیں جو سماجی ترقی میں مدد دیں اور ادب کے فنی معیار پر پوری اتریں۔ سماجی زندگی کے کئی شعبے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ادب کا زیادہ تعلق زندگی کے اس شعبے سے ہے جسے کلچر یا تہذیب کہتے ہیں، اور اگر ہم ادب سے سماجی ترقی میں مدد چاہیں تو اس ترقی سے ہمیں بیشتر کلچر یا تہذیب کی ترقی مراد لینا چاہیے۔ یہ کلچر ذرا مبہم لفظ ہے۔ کلچر سے اقدار یعنی ویلیوز کا وہ نظام مراد ہے جس کے مطابق کوئی سماج اپنی اجتماعی زندگی بسر کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ دنیاوی زندگی میں بعض خیالات یا اشیاء اہم سمجھے جاتے ہیں، بعض غیر اہم، بعض کو ہم عزیز جانتے ہیں اور بعض کو حقیر گردانتے ہیں۔ انہی ترجیحات کو اقدار کہتے ہیں، اور انہی کے عملی اظہار سے ہماری سماجی زندگی کا نقشہ بنتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کلچر ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا، اور ایک مخصوص سماج کے بغیر اس کا وجود ذہن میں آنا محال ہے۔ کلچر ہماری زندگی کا ایک کونا ہے، اس لیے اس کی نوعیت، اس کی ترقی اور تنزلی بھی انہی قوموں کے قبضے میں ہے جو سماج پر حکمرانی کرتی ہیں۔ یہ قوتیں سیاسی اور اقتصادی قوتیں ہیں۔ پس کسی ملک یا کسی قوم کا کلچر اس کے سیاسی اور اقتصادی نظام پر منحصر ہے، اور اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو اس کے کلچر میں انقلاب لازمی ہو جاتا ہے۔ ذرا سے تفکر سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کلچر کی تاریخ بہت حد تک انہی سیاسی اور اقتصادی انقلابات کی تاریخ ہے۔ جب بھی کسی ادارے، کسی نظریے یا کسی مادی شے کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت کم ہو جاتی ہے تو ہم اسے عزیز رکھنا ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارے نظام اقدار میں اس کا رتبہ گر جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہمارے کلچر کی ترکیب بدل جاتی ہے۔ اب ہم ترقی پسند ادب کی تعریف کو ذرا وسعت دے سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند ادب ایسی تحریروں سے عبارت ہے جن سے سماج کے سیاسی اور اقتصادی ماحول میں ایسی ترغیبات پیدا ہوں جن سے کلچر ترقی کرے، اور رجت پسند ادب وہ تحریریں ہیں جو ان رجحانات کی مخالفت کریں اور جن کی وجہ سے کلچر کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کلچر کی ترقی سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ کلچر کے 2 پہلو ہیں، اس کی نوعیت
اور اس کی وسعت۔ کلچر ادنا اور اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، وسیع اور محدود بھی۔ پہلے اس کی نوعیت کو لیجیے۔ ہم نے کلچر کو ایک نظام قرار دیا تھا۔ کس نظام میں ان اقدار کو زیادہ معقول اور تسلی بخش کہا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے۔ بعض اقدار بنیادی اور اہم ہوتی ہیں، بعض فروعی اور نسبتاً غیر اہم۔ اگر کسی نظام میں ان اقدار کو ان کی اہمیت کے مطابق ترتیب دیا جائے تو یہ نظام معقول ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اقدار کی اہمیت کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اقدار بنیادی اور اہم ہیں جن کے حصول پہ دوسری بہت سی اقدار کے حصول کا انحصار ہے۔ مثلاً ہم پیٹ بھرنے کو ایک خاص قسم کے کوٹ پہننے سے زیادہ ضروری خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو ہم بڑھیا سے بڑھیا کوٹ پہن کر بھی زندگی کا حز نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پہ اگر اقدار کی مختصر تشریح کر دی جائے تو یہ بات غالباً آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم ایک چیز کو قدر کیوں دیتے ہیں یا اسے دوسری چیزوں سے عزیز اور اہم کیوں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس چیز کے حصول سے ہماری کسی خواہش یا کسی جذبے کی تسکین ہوتی ہے، اور ایک دوسری چیز جسے ہم کم عزیز رکھتے ہیں تسکین باہم نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری ضروریات اور خواہشات یکساں طور پر اہم نہیں ہوتی، ان کی تسکین بھی یکساں ضروری نہیں ہوتی۔ اس لیے جو چیزیں ان خواہشات کو پورا کرتی ہیں ان کے اقدار میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بنیادی اور اہم اقدار وہ ہیں جن کی تسکین سے اور بہت سی خواہشات کی تسکین وابستہ ہے۔ پس بہتر اور اعلیٰ نظام اقدار وہ ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسانی فطرت کی زیادہ سے زیادہ تسکین ممکن ہو اور کم سے کم خواہشات کا خون کرنا پڑے۔ کلچر کی ترقی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سماجی اقدار کی ترتیب میں مناسب تبدیلیاں کی جائیں، اور ترقی پسند ادب وہ ہے جو صحیح اقدار کا پرچار کرے۔ ہم ضمناً کہہ چکے ہیں کہ یہ اقدار اس وقت تک کلچر کا حصہ نہیں بن سکتی جب تک ان پہ اجتماعی طور پر عمل نہ کیا جائے، اور ایسا عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک سیاسی اور اقتصادی ماحول کو ان کے مطابق نہ بنایا جائے۔ رہا کلچر کی وسعت کا سوال تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ سماج جس میں دولت اور ذرائع پیداوار کسی محدود طبقے کے ہاتھ میں ہوں، زندگی کی باقی آسائشوں کی طرح اپنا مروجہ کلچر بھی اسی ایک طبقے کے حوالے کر دیتی ہے، اور باقی ماندہ طبقوں کو اس کلچر میں ذرا بھی حصہ نہیں ملتا۔ مثلاً جب ہم یونانی کلچر، ایرانی کلچر یا کسی اور قوم کے کلچر کا نام لیتے ہیں تو دراصل ہماری مراد اس قوم کے ایک نہایت ہی خوشحال طبقے کے کلچر سے ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہم کسی ایسی قوم کو مہذب یا کلچر یافتہ کہہ سکتے ہیں جس کی اکثریت کلچر سے محروم ہو؟ کیا ہم کسی ایسے کلچر کو مثالی قرار دے سکتے ہیں جو سماج کی اکثریت میں نفوذ نہ کر سکے؟ وہ کلچر جو چند نفوذ تک محدود ہے بنیادی طور پر ناقص ہے۔ مثالی کلچر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک خوبصورت حاشیے کا کام دینے کی بجائے سماج کی تار تار میں بنا جا سکے۔ چنانچہ کلچر کی ترقی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسے اقلیت کے چنگل سے نکال کر اکثریت کی ملکیت قرار دیا جائے۔ اس کے لیے ایک دور عمل کی ضرورت ہے۔ پہلا، کلچر کی نوعیت بدلی جائے تاکہ عوام کی زندگی کا جزو بن سکے۔ دوسرا، عوام کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ اس کلچر کو قبول کر سکیں۔ اب تک جو کچھ کہا جا چکا ہے اس کا خلاصہ یوں ہو سکتا ہے: الف، ترقی پسند ادب وہ ہے جو کلچر کی ترقی میں مدد دے۔ کلچر کی ترقی کا یہ مطلب ہے کہ نمبر 1، سماجی اقدار کی ترتیب موزوں کی جائے اور صحیح اقدار کا پرچار کیا جائے۔ نمبر 2، ان اقدار کو عوام کے لیے اجتماعی طور پر سہل الحصول بنایا جائے۔ بے، یہ دونوں باتیں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ سماجی نظام کی بنیادی طور پر اصلاح نہ کی جائے۔ پس ترقی پسند ادب کا پہلا اور آخری مقصد بنیادی سماجی مسائل کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ان مسائل میں غالباً طبقاتی کشمکش اور دنیاوی آسائشوں کی تقسیم سب سے زیادہ اہم ہے، اور سماج میں ایسے فکری، جذباتی یا عملی رجحانات پیدا کرنا ہے
جن سے ان مسائل کا حل نسبتاً آسان ہو جائے۔ مضمون کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔